اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیاسی انتہا پسندی کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر مذہبی انتہا پسندی کے ساتھ ساتھ سیاسی انتہا پسندی بھی اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہے۔ مذہبی انتہا پسند اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر قرار دیتے ہوئے اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، اور دوسری طرف سیاسی انتہا پسندی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ہمارے سیاسی لیڈران اور سیاسی کارکنان دوسری جماعتوں کے لیڈران اور کارکنان کو غدار کہنے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اس نیچ تک ہم کیسے پہنچ گئے ہیں اور اسلام اس کا تدارک کرنے کا کیسا حوصلہ مند پیغام ہمیں دے رہا ہے۔ انتہا پسندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے نظریات پہ اس حد تک ڈٹ جائیں کہ اس پہ کسی قسم کی لچک نہ ہو، دوسرے بندے کا آپ بالکل بھی پوائنٹ آف ویو سننے کے لیے تیار نہ ہوں، اور مطلق الانانیت میں آپ مبتلا ہو جائیں، اپنے آپ کو مالک اعلیٰ کہنا شروع کر دیں کہ جو بات میری زبان سے نکلی ہے یا آئین پاکستان کی جو میں نے تشریح و تعبیر سمجھی ہے یا اسلام کی جو میں نے تشریح و تعبیر سمجھی ہے، مجھ سے بہتر کوئی اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا، اور اگر کوئی میرے نظریے سے اختلاف کرتا ہے، کسی دوسرے راستے پہ چلتا ہے، تو یا تو غدار ہے اور یا تو پھر اسلام سے خارج ہے۔ ہم مسلسل جو ہمارے پاس شخصی حکمرانیاں رہی ہیں، مارشل لاز لگتے رہے ہیں، تو ان کی وجہ سے مذہبی منافرتیں تو ہمارے اندر ڈالی گئی، تقسیم در تقسیم کی سازشیں ہمارے اس معاشرے کے اندر پھیلائی گئی، اور علم اور شعور کی کمی ہونے کی وجہ سے ہمارا برصغیر کا مسلمان تقسیم در تقسیم ہوتا گیا، ہر مسلمان فرقے اور ذاتوں میں بٹنا شروع ہو گیا۔ لیکن ہمیں قوی امید تھی اور بانیان پاکستان کو یہ مسلسل یقین تھا کہ پاکستان بننے کے بعد مسلمانوں کے پاس جب ایک آزاد اسلامی ریاست آ جائے گی تو پھر مسلمان اعتدال پسندی، میانہ روی اور اسلامی فلاحی ریاست کی طرف آ جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان بننے کے بعد بھی ہمارے ہاں مسلسل شخصی حکومتیں جو ہیں وہ اقتدار پہ فائز رہی ہیں۔ اگر کہیں جمہوریت آئی بھی تو وہ چند خاندانوں کی لونڈی بن کے آئی، اور سیاسی طور پہ ہمارے ادارے پروان نہیں چڑھ سکے، اور ہمارے عوام کے اندر ایک معتدل اور میانہ روی والی سوچ نہیں آ سکی۔ لیکن اس وقت 2021 اور 22 میں ہم اس نیج میں داخل ہو چکے ہیں کہ ہمارے سیاستدان جو آکسفورڈ اور ہارورڈ کی بہترین یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے ہیں اور جن کا مسلسل سیاست میں تقریباً 25 اور 30 سال کا تجربہ ہے، لیکن افسوس در افسوس وہ اس حد تک اپنے اقتدار کے لالچ میں گر چکے ہیں کہ ایک جماعت کا لیڈر جو ہے وہ دوسرے جماعت کے لیڈر کو غدار کہہ رہا ہے، اور دوسری جماعت کا لیڈر جو ہے وہ دوسرے سیاستدان کو غدار کہتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہے۔ بازاری زبانیں استعمال کی جا رہی ہیں، دشنام ترازیاں ایک دوسرے پہ لگائی جا رہی ہیں، تہمتوں کا ایک سیلاب ہے، لوگوں کی شخصی زندگیوں کو اچھالا جا رہا ہے، جو نہ کہ نظریہ پاکستان سے کسی صورت بھی مطابقت رکھتا ہے یہ نظام، اور نہ یہ اسلام سے مطابقت رکھتا ہے۔ ہمارا اسلام میانہ روی کا دین ہے، یہ اعتدال پسندی کا دین ہے، یہ اعتدال پھیلاتا ہے۔ آئیے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہ نظر دوڑاتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ میں اسلامی فلاحی ریاست بنائی تو وہ کتنی فلیکسیبل تھی، کتنی میانہ روی اور اعتدال کی سوچ کی حامل تھی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے کہ نجران کے کوئی عیسائی آ گئے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہیں، بات چیت کے لیے آئے،
بات چیت کے دوران ان کی عبادت کا وقت ہو گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں ہی ان کو عبادت کرنے کی اجازت دی، حالانکہ ان کا جو قبلہ تھا وہ الگ تھا، وہ دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور مسلمان جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ درمیان میں ایک پردہ عائل کر دیا جائے، پردہ لٹکا دیا جائے، لیکن اگر یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی مذہب کی عبادت کر رہے ہیں، تو ان کو عبادت کرنے دی جائے۔ آپ اصحاب لگائے مسجد نبوی کے اندر عیسائیوں نے آ کے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کی، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس بات کی اجازت دی۔ ہمارا اسلام تو اس حد تک میانہ روی کا حکم دیتا ہے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک کم فہم آدمی آیا جس نے آ کے مسجد نبوی میں نجاست پھیلا دی، پیشاب کر دیا، تو صحابہ اکرام اس کو مارنے کے لیے دوڑے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سمجھایا کہ مسجد میں نجاست نہیں پھیلاتے، اور صحابہ کو فرمایا کہ آپ مسجد کی صفائی فرما دیں، اس گندگی کو یہاں اٹھا لیں، لیکن اس بندے کو مارا نہیں گیا، پیٹا نہیں گیا، اس کے ساتھ انتہا پسندی والا رویہ نہیں اپنایا گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مدینہ کی جو اسلامی فلاحی ریاست کی بانی تھے، جو الہامی مذاہب کا آخری ورژن لے کے آئے تھے، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ حرام پہن کے مکہ جا رہے ہیں عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ فتح مکہ سے یہ پہلے کی بات ہے، مشرکین مکہ نے آپ کو راستے میں روکا، اور وہاں پہ صلح حدیبیہ کا وہ ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس سال جو ہے وہ مکے نہیں جا سکتے، آپ عمرہ ادا نہیں کر سکتے۔ آپ حساب لگائے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حرام باندھ کے جا رہے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ ہی اپنے حرام کھول دیا، اور صحابہ اکرام کو فرمایا کہ اپنے قربانی کے جانوروں کو ذبح کرو، آپ کا عمرہ ہو گیا۔ اس میں سیاسی حکمتیں اور مصلحتیں تھیں، اور جب ایگریمنٹ ہو رہا تھا تو ایگریمنٹ کی شرائط کیا طے ہو رہی ہیں کہ اگر مکے سے کوئی آدمی اسلام لا کر مدینے پہنچتا ہے تو مسلمانوں پہ لازم ہوگا کہ اس کو واپس کر دیں گے، لیکن اگر کوئی مسلمانوں کا آدمی دین اسلام سے منحرف ہو کر نعوذ باللہ مشرکین مکہ سے پناہ مانگتا ہے تو مشرکین مکہ اس کو مسلمانوں کو واپس نہیں کریں گے۔ کیا اس سے بھی کم پہ کوئی شرائط پہ کوئی صلح نامہ ہوتا ہے؟ صحابہ اکرام نے بڑی باتیں کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں یہ معاہدہ منظور نہیں ہے، یہ شکیں ظاہری طور پر مسلمانوں کو بڑا کمزور کر رہی ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے پیغام دے رہے تھے کہ جب مذاکرات ہوں، نیگوسیشنز ہوں، آپ اپنے عقائد پہ جمے رہیں حکمت عملی کے ساتھ، اگر وقتی طور پہ آپ کو مصلحت پسندی کے تحت تھوڑا پیچھے بھی ہٹنا پڑے تو آپ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن حکمت کا ایسا مظاہرہ کریں کہ آپ دیکھیں صلح حدیبیہ کا جو ایگریمنٹ تھا، وہ جو پیکٹ تھا صلح حدیبیہ کا، وہی فتح مکہ کے اسباب بنتے ہیں۔ جب کفار مکہ اس معاہدے کو توڑ دیتے ہیں تو پھر مسلمان فاتح بن کر اسی مکہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اور صرف یہاں پہ ہی نہیں بلکہ ایگریمنٹ ہوتے ہوئے جب ایگریمنٹ کی شکیں لکھی جا رہی تھی تو اس میں یہ شک لکھی جاتی ہے کہ یہ معاہدہ کفار کے فلاں سردار اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہو رہا ہے۔ تو جب سائن ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس معاہدے کو نہیں مانتے، آپ یہاں پہ محمد بن عبداللہ لکھیں، اگر محمد رسول اللہ آپ کہیں گے تو پھر تو ہم آپ کو رسول اللہ مان کے سائن کریں گے، ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہے، یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ اور کفار کے سردار کے درمیان ہے۔ حضرت علی معاہدہ لکھ رہے تھے، آپ نے قلم اٹھا لیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے ہاتھ سے محمد رسول اللہ پہ قلم نہیں پھیر سکتا، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے قلم لے کر خود وہ جگہ سے محمد رسول اللہ کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھ دیا اور معاہدہ سائن ہو گیا۔ دیکھیں وسیع امن کے لیے، لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اور لانگ ٹرم پہ ریاست میں امن لانے کے لیے، شعور لانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کن شرائط پہ یہ معاہدات کیے۔ کیا
یہ میثاق جو ہے یہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت نہیں ہوا، اور پھر جب فاتح بن کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں داخل ہوتے ہیں تو لوگ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کے ساتھ زیادتیاں کی تھی وہ منہ چھپا رہے تھے، لیکن قربان جاؤں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج سب کو امان دی جا رہی ہے، جو خانہ کعبہ کے اندر چلا جائے اس کو بھی امان ہے، جو اپنے گھر کو کنڈی لگا کے گھر کے اندر ٹھہر جائے اس کو بھی امان ہے۔ اس امان کا نتیجہ ہی تھا کہ بغیر ایک پتہ گرے بھی مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا کے کعبے کی چھت پہ بلال کو کھڑا کر دیتے ہیں اور کہا کہ اب اللہ کی توحید بلند کرو، اذان کی وہ سرمدی آواز ہمیں سناؤ۔ یہ کس بات پہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعتدال کے راستے پہ چلے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی شدت پسندی سے اجتناب کیا اور صحابہ اکرام کو بھی شدت پسندی سے روکا۔ آج بھی اگر ہم معاشرے میں اصلاحات لانا چاہتے ہیں، ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست حقیقی معنوں میں اس پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں مذاکرات کے ذریعے جو آپ کے مخالفین ہیں اس کی بات کو سننا پڑے گا، اپنی بات سنانی پڑے گی۔ مذاکرات کے ذریعے قوم کو ایجوکیٹ کر کے ایک سیاسی مصلحت کے تحت، اعتدال پسندی کے تحت ہمیں معاشرے کو آگے لے کے جانا ہوگا۔ اگر ہم نے اعتدال کی روش کو چھوڑ دیا، ہم انتہا پسندی کے راستے پہ چلتے رہے، تو جس طرح مذہبی انتہا پسندی نے میرے ملک کو نقصان پہنچایا، جس طرح مذہبی انتہا پسندی نے میرے دین کو نقصان پہنچایا، وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ سیاسی انتہا پسندی بھی لوگوں کے گلے کاٹنے تک ہمیں لے جائے گی، اور ہم ایک دوسرے کو غدار کہہ کے ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے کے مقام تک پہنچ جائیں گے۔ میں اپنے سیاسی لیڈران سے ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کروں گا کہ اس قوم کو مزید تقسیم نہ کریں، مزید انتہا پسندی کا بوجھ نہ اس قوم کے اندر ڈالیں، اس قوم کو اعتدال کی طرف، میانہ روی کی طرف لے کے جائیں، اپنے نظریات کو پرامن ذریعے سے دوسروں کو منتقل کریں۔ اگر ایسا نہ کیا تو خدا نخواستہ ہمیں بہت نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اعتدال کی طرف ہوئیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین مسلمان کی نشانی بتائے گی کہ وہ ہر حال میں اعتدال کے راستے پہ چلتا ہے۔ اللہ میں ہر حال میں اعتدال پسندی کے راستے میں گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔